میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں، جہاں جھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آنا تھا نہیں بالکل آسان چلا، پیچھے تک لوگ سن کے بتائیں مجھے۔ آنا تھا نہیں بالکل آسان چلا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا۔ کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا آیا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ بسما، تمبور، محمود آباد، اس کے آس پاس کے جو بھی میرے ساتھی بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، فیس بک کے دوست بیٹھے ہیں، میں سب کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں۔ آدرنیہ ودھائک جی اور ان کے نو نرواچت ضلع پنچایت سدسیہ ادھیکش، پہلے سدسیہ بعد میں ادھیکش تک ہی آ رہا تھا، بنا سدسیہ تو کوئی ادھیکش ہو نہیں سکتا۔ ادھیکش جی یعنی کہ جتن بھائی اور رامین بھائی، شمیم کوثر صاحب، ان سب کی موجودگی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ الہ آباد سے آپ کے بیچ میں ہوں، پڑھتا ہوں، سنے گا۔ میں امن و پیار کا پرچم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں، محبتوں بھرا موسم اٹھا کے لایا ہوں۔ الہ آباد کی پاون زمین سے یارو میں اپنے ساتھ میں سنگم اٹھا کے لایا ہوں، میں اپنے ساتھ میں سنگم اٹھا کے لایا ہوں۔ بہت شکریہ، یہ میری ذمہ داری تھی، فرض تھا جو میں پورا کر رہا تھا۔ اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچ سکوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے۔ ودھائک جی، ہمارے صاحب کو بیماری لگی ہے، من کی بات کر رہے ہیں ریڈیو پر۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ریڈیو پہ من کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحیح وقت میں، جوانی میں، جب آدمی بیوی سے من کی بات نہیں کرتا تو اسے آخری وقت میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، ریڈیو پہ من کی بات کرنی پڑتی ہے۔ میں مصرے پڑھتا ہوں، سچے ہوں تو آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ لہو کی بات کرتا ہے، کفن کی بات کرتا ہے، وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات
بات کرتا ہے وہ کاروباریوں کے ساتھ دھن کی بات کرتا ہے ہمارے ملک نے یہ شخص کیسا چن لیا یارو اب یہاں سے وہاں تک میرا ساتھ دینا ہمارے ملک نے یہ شخص کیسا چن لیا یارو وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے وطن کی بات کرنی تھی تو من کی بات کرتا ہے لہو کی بات کرتا ہے کفن کی بات کرتا ہے ناشتہ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی دعوت کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا کا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ حکم نہ ماننے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جہاد سے جی چرا کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور جو کام بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ فائدہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، مثلا غیبت کرنا، چگلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے کسی قسم کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ
سوالات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچا لیا جو دونوں جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔